رحمتوں کے کھل گئے خزانے، مغفرت کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، گاؤ رب کی حمد کے ترانے، بولو نیکیوں کی میٹھی بولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے جہاں اور بہت سارے طریقے ہیں، اور پروردگار عالم نے انسان کے لیے بے شمار ایسے اعمال رکھے ہیں جن کو سر انجام دے کر ایک انسان اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ تو ان میں سے ایک عمل نماز بھی ہے، اور خصوصاً 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ اللہ کے گھروں میں اور مساجد میں اس بابرکت مہینے میں جو نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہ خصوصاً اس بابرکت مہینے کا حسن ہے، جمال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا اور اس کو راضی کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رات کی اس نماز کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بھی بزرگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ رات کی ان نمازوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے نیک بندے، ان کے پہلو رات کے وقت بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، جہنم سے ڈرتے ہوئے، جنت کی امید رکھتے ہوئے۔ تو محترم ساتھیو، یہ وہ کون سی نماز ہے جس کے لیے رات کے وقت اللہ کے نیک بندوں کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں؟ یہ کون سی نماز ہے؟ اس سے مراد رات کی نماز ہے، جس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، جس کو نماز تہجد بھی کہتے ہیں، اور رمضان المبارک میں جس کو نماز تراویح کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ تو الہ العالمین فرماتے ہیں کہ یہ وہ نماز ہے جس کی بنا پہ اللہ اپنے بندوں پہ ایسا کرم کرتا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی بندہ یہ نہیں جانتا، کسی جان اور نفس کو یہ علم نہیں کہ اس نماز کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے
ان کے لیے کیا آنکھوں کی ٹھنڈک تیار کر رکھی ہے کسی کو علم نہیں ہے۔ جو اللہ نے ان کے لیے انعام تیار کر رکھا ہے، کن لوگوں کے لیے جو رات کے وقت اٹھ کر اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندے، محبوب بندے، پیارے بندے، ان کی صفت میرے مالک نے بیان فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ میرے پیارے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے سجدے کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے راتوں کو گزار دیتے ہیں۔ اس سے مراد کون سی نماز ہے؟ یہی نماز تہجد اور قیام اللیل مراد ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، راتوں کے وقت قیام کا اہتمام فرمائیے، تہجد کا اہتمام فرمائیے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے میرے محبوب علیہ السلام، آپ رات کے وقت تہجد کو قائم فرمائیے۔ میرے نبی، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ وہ مقام ہے کہ قیامت والے دن میرا رب مجھے سبز رنگ کا ایک لباس پہنائے گا، اور میں وہ لباس پہن کر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ رب فرمائے گا میرے پیغمبر اپنے سر کو اٹھائیے، سوال کیجئے، آپ کا رب دینے کے لیے تیار ہے۔ اے پیغمبر قل تسمع، آپ بات کیجئے، رب سنے گا۔ اشفع تشفع، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شفاعت فرمائیے، اللہ آپ کی شفاعت کو، سفارش کو قبول فرمائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جہاں میں سجدہ کروں گا، امت کے لیے مانگوں گا، امت کے لیے سفارش کروں گا، اس مقام کا نام مقام محمود ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا، آپ کیا کریں؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، رات کے وقت تہجد پڑھیں۔ تو یہ رات کی نماز الہ العالمین کو اتنی محبوب ہے، اتنی پیاری ہے یہ رات کی نماز کہ اللہ نے خاص طور پر اس کا حکم اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور قرآن کریم کے ساتھ ساتھ بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جن میں راتوں کی ان نمازوں کا ذکر ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام کائنات علیہ السلام سے ملاقات کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے میں بھی روانہ ہوا کہ میں وہ چہرہ تو دیکھوں جو دعوی نبوت کرتا ہے، اور آج وہ مدینے میں اترا ہے، مدینے میں پڑاؤ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے روانہ ہوا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے، میں نے آپ کا چہرہ دیکھا۔ ابن سلام فرماتے ہیں کہ چہرہ دیکھ کے میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے بندے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ امام کائنات علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، فرمایا کہ اس چہرے سے صداقت، شرافت، امانت، دیانت اور رب ذوالجلال کی طرف سے رسالت کا ملنا سب کچھ جھلکتا ہے اس چہرے سے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے محو گفتگو تھے. پہلی گفتگو جو امام کائنات کی میں نے سنی، اللہ کے پیغمبر اپنے صحابہ کو آرڈر دے رہے تھے، اپنے صحابہ کو پیغام دے رہے تھے. اپنے صحابہ کو کیا کہہ رہے تھے؟ فرمایا یا ایھا الناس، اے میرے صحابہ کرام، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام عام کرو. کیا مطلب ہے سلام؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب ایک دوسرے کو ملو تو کیا کہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور دوسرا افشوا السلام کا مطلب یہ ہے تمہارے قول سے، تمہارے فعل سے، تمہارے ہاتھ سے دوسرا بندہ سلامتی میں ہو، تکلیف نہ پہنچے، سلامتی پھیلاؤ، امن کو، سلامتی کو فروغ دو. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور مسکینوں کو، یتیموں کو، بے سہاروں کو، بے آسروں کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ. کن کو؟ جو نادار ہیں، جو حقدار ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ. آج کل ماشاءاللہ افطاریوں کا سیزن بھی چل رہا ہوگا تو افطاریاں کرواؤ. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا اجر و ثواب اپنے بندے کو عطا کرتا ہے. لیکن یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ بعض ہمارے ساتھی اللہ تبارک و تعالی نے سرمایہ دی ہے اور اس کی روشنی میں اس کو خرچ بھی کرتے ہیں، لگاتے بھی ہیں اور افطاری کرواتے ہیں. لیکن افطاری کن لوگوں کو کرواتے ہیں؟ آپ نے افطاری کروائی، آپ نے کھانے بنائے، آپ نے محنت کی، آپ نے روزے کی حالت میں مشقت کی، آپ نے 300 350 بندہ بلایا، ان کو افطاری کروائی، اس کے بعد درس کا اہتمام بھی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ 300 میں سے باقی نماز پہ 100 بچتا ہے، درس پہ 20 بچتے ہیں. وہ بندے جو نماز ہی نہیں پڑھتے، ان کو افطاری کرانے کا کیا مقصد ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھیں. آپ نے فرمایا لا یأکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا کوئی نیک بندہ، متقی بندہ، پرہیزگار بندہ ہی کھائے. اس لیے جب خرچ کرنا ہے تو یہ غور و فکر بھی کرنا ہے کہ اس کے اندر تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بھی ہے کہ نہیں. تو میرے بھائیوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جب خرچ کیا کریں تو تھوڑی سی یہ جستجو اور تھوڑی سی دگ و دو، تھوڑی سی تحقیق اور چھان بین بھی کریں. خیر، میں عرض کر رہا تھا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اے اہل ایمان، کھانا کھلاؤ لوگوں کو. وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داری کو جوڑو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سوئے ہوں، رات کے وقت، اس ٹائم تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز قائم کرو، نماز پڑھو. کیا نتیجہ نکلے گا؟ تدخلوا الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو یہاں پر جنت کا داخلہ، جنت کی گارنٹی ملی رات کے اس قیام کی وجہ سے. اسی طرح میرے بھائیوں، رات کی یہ نماز، رات کا یہ قیام اتنا عظیم ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی یہ قیام کی بنا پر، نماز کی بنا پر، رات کو اٹھ کے اپنے رب کو یاد کرنے کی بنا پر، اس تہجد اور قیام اللیل کی بنا پر اللہ اپنے بندوں کو گناہوں سے روک دیتا ہے، گناہوں سے بچا لیتا ہے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فلانا یصلی باللیل، فلاں شخص رات کے وقت نماز پڑھتا ہے. رات کو وہ بندہ نماز پڑھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ایک شکایت بھی کی، لیکن امام کائنات فَإِذَا أَصْبَحَ سَرِقَ، جب صبح ہوتی ہے تو وہ چوری کرتا ہے. مسند احمد کی حدیث ہے. رات کو تہجد پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے اور صبح کے وقت چوری کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس بندے کا کیا بنے گا؟ اب اس کی رات کی نماز دیکھیں یا صبح کا کردار دیکھیں۔ تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ، اے میرے صحابی، ایک وقت ضرور آئے گا کہ یہ رات کی تہجد اسے چوری سے بچا لے گی، چوری سے روک لے گی، وہ رک جائے گا چوری سے۔ ایک وقت ایسا آئے گا۔ تو کیا مطلب ہے کہ یہ نماز، اور قرآن بھی کہتا ہے نا اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ رات کی نماز، یہ قیام اللیل، یہ تہجد، یہ اتنی عظیم نماز ہے کہ بندے کو یہ گناہوں سے، بد عادتوں سے روک لیتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ جس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو خصوصی تلقین کرتے ہیں رات کے قیام کی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے اور صحابہ کرام اپنے اپنے خواب رسول اللہ کے سامنے پیش کیا کرتے، بیان کیا کرتے۔ کوئی آتا دور دراز سے، اللہ کے نبی سے گفتگو کرتا، بیٹھتا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب سناتا، امام کائنات کوئی تعبیر بیان کرتے۔ فرماتے ہیں کہ میری بھی بڑی خواہش تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ مجھے بھی کوئی خواب آئے اور میں بھی اپنا خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کروں۔ فرماتے ہیں ایک رات ایسا ہوا کہ میں سویا ہوا ہوں تو دو آنے والے میرے پاس آئے اور مجھے بلندی کی طرف لے گئے، اوپر لے گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ جہنم کا ایک گڑھا ہے، جس طرح کنواں ہوتا ہے اس طرح کا وہ گڑھا ہے، اس کے اوپر دو لکڑیاں نصب ہیں۔ یہ دونوں بندے مجھے پکڑ کے اس میں دھکیلنا چاہتے ہیں، اور میں کہتا ہوں وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، میں اللہ کا استغفار کرتا ہوں، آگ سے پناہ مانگتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، لیکن یہ دو لوگ جو آئے ہیں یہ مجھے اس کنویں میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اس خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتا تھا، تو میں نے یہ خواب اپنی ہمشیرہ سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کو بیان کیا۔ میں نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر پتہ کروا دیں۔ امام کائنات کے سامنے جب خواب پیش ہوا تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم الرجل عبد اللہ لو یصلی باللیل، عبداللہ بڑا اچھا بندہ ہے، عبداللہ بڑا ہی اچھا آدمی ہے، عبداللہ نیک آدمی ہے، لیکن لو یصلی باللیل، کاش کہ رات کی یہ نماز شروع کر دے، رات کی نماز شروع کر دے، نماز تہجد شروع کر دے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں سویا کرتا تھا، اللہ کے پیغمبر کی مسجد میں سویا کرتا تھا۔ اللہ کے جب یہ خواب آیا، امام کائنات کو بیان کیا، پیغمبر نے یہ فرمایا، فرماتے ہیں جس دن سے اللہ کے نبی نے مجھے یہ بتایا نا، اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا کہ عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے، کاش کہ رات کو نماز شروع کر دے، فرماتے ہیں اس دن سے لے کر آج تک کبھی میں نے رات کی نماز نہیں چھوڑی، کبھی نہیں چھوڑی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے بھائیو، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن نے حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی اس نماز کی فضیلت اور عظمت بیان کی، میرے پیارے پیغمبر نے صحابی کو تلقین کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا معمول یہ ہے جس کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ لا تدع قیام اللیل، ایک شاگرد کو نصیحت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ رات کے قیام کو نہ چھوڑنا، رات کی نماز کو نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات کی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے پیغمبر کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اگر مریض ہوتے،
اگر پیغمبر کو تھکاوٹ ہوتی تو اللہ کے نبی بیٹھ کے پڑھ لیا کرتے تھے لیکن چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ نماز ہے جس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، یہ وہ نماز ہے جس کو تہجد بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ نماز ہے جس کو آپ رمضان المبارک میں نماز تراویح کے نام سے بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ اس قدر محبوب ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، رب ذوالجلال کو، کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معمول بنایا ہوا تھا